اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے زہر باولی سوزش۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ شرمگاہ کا زہریلا ورم یا زہر والی سوزش عام طور پر ایسی خواتین میں ہوتی ہے جن کے اندر کوئی نہ کوئی زہریلا اثر موجود ہو، اور اس اندرونی زہریلے اثرات کی وجہ سے زہر باولی والو کی سوزش نمودار ہوتی ہے۔ ابتدا میں ورم ایک واحد حصے پر ہوتا ہے اور پھر پھیل کر زہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے جلد کے ریشے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض بیرونی حصوں پر نمودار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کی وجہ سے جنگاسون کے گدود بھی متاثر ہوتے ہیں اور وہ گرم اور سرخ ہو جاتے ہیں۔ ان میں تھپکن کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ بالخصوص جب ریشے پکنے لگتے ہیں شدید درد ہوتا ہے، مریض بے چین رہتی ہے۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اینٹی بایوٹک کا استعمال ہوتا ہے۔ چند اینٹی بایوٹک کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویلوسیف انجیکشن، اموکسل، سیفٹاکزون، لنکومائسین کیپسول، ڈاکسی سائکلین کیپسول دے سکتے ہیں۔ درد روکنے کے لیے استعمال ہونے والی پروکسین گولیاں، بروفن گولیاں، پونسٹان گولیاں، ڈکلوران گولیاں، ایکونائٹ 30 یہ دوا اس وقت کام کرتی ہے جب بخار بھی ہو، بے چینی، گھبراہٹ، موت کا خوف، گولی لگنے جیسا درد، متاثرہ حصہ بے حد گرم۔ ایپس 30 ڈنگ لگنے والا درد، متعلقہ سوزش حصے پر بے حد بے چینی، بے خوابی، پیاس نہیں ہوتی، گرمی سے زیادہ درد ہوتی ہے۔ بیلاڈونا 30 سوزش، زرد حصہ سرخ، متورم، گرم، وہاں تھپکن کا احساس، درد اچانک آنا اور اچانک چلا جانا۔ گریفائٹ 30 دانے دار ابار جس میں شدید درد ہوتا ہے، خارش، متاثرہ جگہ سے رطوبت نکلتی ہے جو شہد کی طرح گاڑھی ہوتی ہے۔ پلاسٹیلا زہر کی حالتیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں، سوزش چوتڑوں اور رنوں تک پھیل جاتی ہے۔ لیکسس متاثرہ حصہ نیلا، متاثرہ حصے میں سسراہٹ اور جھٹکنے، نیند کے بعد تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ امونیا کارب جب گینگرین اور فاسد مادے کا رجحان ہو اور زہریلی حالتیں پھیل رہی ہوں۔ اب یونانی میڈیسن کی بات کرتے ہیں۔ لارند خطائی 10 گرام، سونف 30 گرام، ہلدی 30 گرام، سوڈا بائی کارب 15 گرام، مقدار خوراک 1 گرام سفوف دن میں 3 مرتبہ۔